محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ محنت میرے دوستو ترنم کا جو ملمہ انہوں نے لگایا ہے اور واقعی سجا کے جو آپ کی سماج کی سماعتوں کی دہلیز پہ میز پہ جو سجایا ہے انہوں نے، تو میرے دوستو اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اسد اعظمی صاحب کو۔ بہت توانائی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، بڑی قوت کے ساتھ ماشاءاللہ جلسہ اپنی ترقی کی طرف رواں دواں ہے، کامیابی کی طرف رواں دواں ہے۔ اب آئیے بڑے ادب کے ساتھ میں خطیب زمان جناب حضرت مولانا افتخار عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ ان کے بعد فوراً دستار بندی کی رسم ادا کی جائے گی۔ جتنے بھی حفاظ ہے، حافظات ہے، ان تمام لوگوں کو میرے دوستو یہ دستار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ وقال الله عز وجل في مقام آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال الله عز وجل في مقام آخر: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز اور مقتدر بزرگان دین، علماء کرام اور دیگر سامعین اعظام، بڑا مختصر سا وقت ہے، انشاءاللہ اپنے محدود وقت کے درمیان وہ پیغام جو میرے دلوں میں پنہا ہے، جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں آپ تک پہنچا کر آپ سے اجازت چاہوں گا، رخصت ہو جاؤں گا۔ حاضرین محترم، بلا کسی تمہید اور تاخیر کے سیدھے قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں نے پڑھی ہیں، ان آیات اور احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جتنے لوگ بچ گئے ہیں بغور سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اہل اسٹیج کی بھی توجہ ہوگی۔ حاضرین محترم، قرآن مقدس کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو سب سے پہلی وحی کہلاتی ہے، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کا نزول سب سے پہلے کائنات کے سردار جناب نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ کے نزول کا پس منظر آپ دیکھیں، مفسرین کی تفسیر پڑھیں، محدثین کی احادیث پڑھیں، علماء کرام کے بیانات اور تقاریر سنیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب نبوت ملنے کے انتہائی قریب پہنچ گئے تھے، قریب تھا کہ آپ کو نبوت کا تاج پہنایا جائے، قریب تھا کہ آپ کے سروں پر نبوت کا تاج ڈالا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈال رکھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند فرمانے لگے تھے۔ چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر غار حرا میں تشریف فرما ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر حضرت جبریل امین آتے ہیں اور کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا محمد اقرا، کہتے ہیں کہ اے محمد پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوبارہ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں یا محمد اقرا، پڑھیے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری بار پھر کائنات کے سردار کو حضرت جبرائیل امین اپنے بازوؤں سے دبوچ لیتے ہیں اور اسے اپنی مٹھی میں بھر لیتے ہیں، یوں کہا جائے کہ جیسے ہم اور آپ گلے ملتے ہیں اور انتہائی شدت کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس شدت کے ساتھ حضرت جبرائیل امین نے کائنات کے سردار کو اپنے گلے سے دبوچا اور زور سے دبوچ کر فرمایا یا محمد اقرا۔ تیسری بار پھر حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ حاضرین محترم، یہ وہ بنیادی 5 آیتیں ہیں، یہ وہ ابتدائی 5 آیتیں ہیں جن کا نزول سب سے پہلے ہوا ہے۔ اب ذرا اس کا پس منظر سمجھیے۔ جس وقت قرآن کریم کی اس آیت کا نزول ہوا تھا، ایسے وقت میں اس زمانے کا ماحول یہ تھا کہ اس زمانے میں زنا عام تھا، اس زمانے میں چوری اور ڈکیتی عام تھی، اس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ زمانہ اتنا خطرناک تھا کہ اس زمانے میں ہر قسم کی برائی جائز تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی اتاری ہے تو اقرا کی اتاری ہے۔ مجاہد بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ ایسے وقت میں انسانی عقل یہ کہتی ہے، انسانی دماغ یہ کہتا ہے، ہمارا اور آپ کا تصور یہ کہتا ہے کہ جس زمانے میں زنا عام ہے، جس زمانے میں چوری عام ہے، جس زمانے میں ڈکیتی عام ہے، جس زمانے میں ہر قسم کی برائی جائز ہے، اس زمانے میں ان تمام برائیوں پر پابندی لگانے کے لیے آیت کریمہ کا نزول ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت زنا پر پابندی لگانے کے لیے نہیں اتاری، اللہ نے سب سے پہلی آیت چوری پر پابندی لگانے کے لیے نہیں اتاری، اللہ نے سب سے پہلی آیت ڈکیتی پر پابندی لگانے کے لیے نہیں اتاری، اللہ نے سب سے پہلی آیت لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جا رہا تھا اس پر پابندی لگانے کے لیے نہیں اتاری، اللہ نے سب سے پہلی آیت اتاری تو پڑھنے کے لیے اتاری اور حضور سے فرمایا یا محمد اقرا، کہ اے نبی آپ پڑھیے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جس سماج میں علم آئے گا، جس سماج میں ایجوکیشن آئے گا، جس سماج میں تعلیم آئے گی، جس سماج کے لوگ انٹلیکچوئل ہوں گے، جس سماج کے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، وہاں سے ہر قسم کی برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر قسم کی برائیوں کا خاتمہ تعلیم سے ہو سکتا ہے۔ یہی سے دوسرا اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی معاشرے میں زنا عام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں علوم نبوت عام نہیں ہے۔ اگر کسی معاشرے میں چوری اور ڈکیتی عام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایسے افراد کی کمی ہے جو اللہ اور رسول اللہ کے فرمان کو لوگوں تک پہنچائے، اور اگر ایسے افراد ہیں تو پھر وہاں ایسے افراد نہیں ہیں جو اللہ اور رسول اللہ کے فرمان پر اپنا کان دھر سکے اور دھر کر اس پر عمل کر سکے۔ حاضرین محترم، یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے، یہ اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اسی آیت کریمہ سے اشارہ ملتا ہے۔ بڑا باریک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ بڑی کم تعداد میں بیٹھے ہیں، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کی سماعت بہت اچھی ہے، ہر ایک کی آنکھیں الحمدللہ مجھے دیکھ رہی ہیں۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اقرأ بسم ربک الذی خلق. علماء کرام کے حوالے سے یہ نقطہ عرض کرتا ہوں، بڑا باریک نقطہ ہے، سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. پڑھنا کیا ہے ابھی تک پتہ نہیں ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو وحی آپ پر نازل ہونے والی ہے اس کو پڑھیے. لیکن جس وقت حضور کو مخاطب کر کے اقرا کہا جا رہا ہے، ابھی تو وحی کا نزول ہوا نہیں ہے، ابھی آیت کریمہ کا نزول ہو ہی رہا ہے. سب سے پہلی فرصت میں جب اقرا کہا جا رہا ہے تو آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ حضور پڑھیے؟ مفسرین نے ایک باریک نقطہ لکھا، سیدھا سیدھا ترجمہ کریں گے پتہ نہیں چلے گا. اس آیت کریمہ میں فرمایا اے محمد آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. الذی خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے اور خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، آپ کا پروردگار بہت زیادہ باعزت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ پڑھنا کیا ہے. اب مفسرین کا نقطہ سنیے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار اوصاف اپنے بیان کیے. فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بے شمار نام ہیں، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. اللہ کا نام آپ نے جبار سنا ہوگا، اللہ کا نام آپ نے قہار سنا ہوگا، اللہ کا نام آپ نے ستار سنا ہوگا، اللہ کا نام آپ نے غفار سنا ہوگا. اس آیت کریمہ میں جو سب سے پہلی آیت ہے، نہ تو جبار کا ذکر ہے، نہ قہار کا ذکر ہے، نہ ستار کا ذکر ہے، نہ غفار کا ذکر ہے، نہ خالق کا ذکر ہے، نہ مالک کا ذکر ہے، نہ رازق کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، جس پروردگار نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں آپ ساری کائنات کو پڑھیے، اللہ کی ساری پیدا کردہ چیزوں کو پڑھیے، ساری مخلوقوں کو پڑھیے اور اس کو کھولو تو اس طرح سے کھول سکتے ہو کہ پڑھو ان آسمانوں کو، پڑھو ان زمینوں کو، پڑھو ان پہاڑوں کو، پڑھو ان درختوں کو، پڑھو ان سیاروں کو، پڑھو ان نظاروں کو، پڑھو ان بہاروں کو، پڑھو ان پہاڑوں کو، پڑھو ان علماء کو، پڑھو ان حفاظ کو، پڑھو ان دنیا کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کو. اور قرآن کریم نے اسی کا نقشہ دوسری جگہ کھینچا ہے. افلا یتدبرون القرآن، پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں غور کرو. کیا بات ہے. اور جب کائنات کے نظام میں غور کرو گے، کائنات کی خلقت میں غور کرو گے، اللہ کے صفت خالقیت میں غور کرو گے اور اس بات کا اقرار ذہن میں ہو جائے گا، آپ کا دل اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ ساری کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، تو دل میں یہ بات یقیناً آئے گی کہ جب ساری کائنات کا خالق اللہ ہے تو پھر پرستش کے لائق، عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے. بے شک. اس لیے میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. کسی شاعر نے بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. جس قوم کو پوری دنیا کو ایک لیڈر فراہم کرنا چاہیے تھا، اور آپ ہی وہ قوم ہے کہ آپ نے کیا ہے. آپ ہی وہ قوم ہے کہ آپ نے 850 سال تک حکمرانی کی ہے، اور آپ نے ایسے حکمرانی کی ہے کہ جس میں ذرہ برابر کہیں خلفشار کی نوبت نہیں آئی ہے. لیکن آج کیا ہوا؟ آخر ہمارے اوپر اتنے برے دن کیوں آئے کہ ہم پٹنے لگ گئے، ہم مار کھانے لگ گئے؟ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ پوری دنیا کی سب سے مظلوم اور سب سے بدترین قوم آپ اور ہم بنا دیے گئے. آخر کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اقرا کا فرمان جو کائنات کے سردار نے دیا تھا، اس کو افسوس کہ ہم نے اور آپ نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. اللہ. اگر آج
ہمارے ذہن و دماغ میں وہی اقرا گھومنے لگ جائے، اور اس طرح گھومنے لگ جائے کہ جس طرح ان حفاظ کرام نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ ابھی آپ وہ نظارہ دیکھیں گے کہ حفاظ کرام کے سروں پر دستار باندھی جائے گی، ان کی فضیلت میں اشعار پڑھے جائیں گے، ان کی فضیلت میں احادیث سنائی جائیں گی، ان کی فضیلت میں جنت کی سیر کرائی جائیں گی، وہ سارا کچھ آپ ابھی اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ لیکن یقین جانیے یہ جو اتنا بڑا منظر ابھی آپ کے سامنے آنے والا ہے یہ ایسے ہی نہیں آیا، ان کے والدین نے، ان کے ماں باپ نے، ان کے ذمہ داروں نے، ان کے اساتذہ نے اقرا کا جو پیغام حضور سے لیا تھا اور اقرا کا جو پیغام قرآن سے اخذ کیا تھا، اس اقرا کے پیغام کو لے کر ان طالبان علوم نبویہ کو اپنے سامنے بٹھا کر اور اقرا بسم ربک الذی پڑھایا ہے، اور اس طرح پڑھایا ہے، اس طرح رٹایا ہے کہ یہ حفاظ کرام الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم بیٹھ کر آپ کو سنا دیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اب میں آخری بات عرض کرنے چلا ہوں، میرا 20 منٹ وقت اب ہونے جا رہا ہے۔ قرآن کریم دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک پیغام ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ قرآن صرف ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھو اے قرآن آپ کس کی ہدایت اور رہنمائی کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ صرف مظفر پور والوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف دربھنگا والوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف بہاریوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہندوستانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم پوری عالم انسانیت کے لیے ہے، اور پوری عالم انسانیت کو یہ چیلنج ہے کہ تم اگر سیدھے راستے کی متلاشی ہو اور سیدھے راستے پر گامزن ہونا چاہتے ہو تو قرآن کریم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے سچا راستہ ہے، یہی تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس سیدھے راستے کو ہم اور آپ ہر نماز میں طلب کرتے ہیں وہ سیدھا راستہ قرآن کریم میں پوشیدہ ہے، قرآن کریم میں مخفی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کریم کو چند مقامات کے لیے خاص کر دیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن کریم صرف اور صرف جلسے اور میلاد کا آغاز کرنے کے لیے ہے، قرآن کریم صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے ہے، قرآن کریم جب کسی کی روح نکل رہی ہو تو اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے کے لیے ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن کریم صرف تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کی کتاب ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن کریم صرف اور صرف شعبان المعظم کے 15 دنوں میں اپنے کاندھوں پر بکسا اٹھا کر گھر گھر جا کر قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مجھے معاف کرنا، قرآن کریم صرف ان کاموں کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم آپ کی ہدایت کا سامان ہے۔ افسوس کہ جس قرآن کریم سے ہمیں ہدایت حاصل کرنا چاہیے تھا، جس قرآن کریم سے جبکہ ہم بھٹکے ہوئے ہو ہمیں راستہ حاصل کرنا چاہیے تھا، جس قرآن کریم سے جبکہ ہم راستہ بھول گئے ہو ہمیں اس راستے پر کوئی شمع اور چراغ جلانا چاہیے تھا، افسوس کہ اس قرآن کریم کو ہم نے طاق کی زینت بنا کر اپنے گھروں میں بند کر کے رکھ دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دراصل ہمارا اور آپ کا المیہ ہے، یہ دراصل ہمارا اور آپ کا لمحہ فکریہ ہے جس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حفاظ کرام کے سروں پر ابھی دستار باندھی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ان حفاظ کرام کو نہ صرف یہ کہ قرآن کریم یاد کرنے والا بنائے بلکہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا عامل بنائے، قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے۔ مبارکباد کے لائق ہیں یہ حفاظ کرام، اور مبارکباد کے لائق ہیں ان کے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو اس انداز سے تربیت کی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کا داخلہ ادارہ ترتیل القرآن جیسے ایک معتبر ادارے میں دیا ہے، اور ان کے بچے یہاں رہ کر یہاں کے خوشگوار
ماحول میں، خوشگوار فضا میں اور اچھے ماحول میں زندگی گزار کر قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے سے اور ان حفاظ کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو کچھ بات ادھوری سی کہی ہے میں نے، اگر عمل ہو جائے تو مکمل ہے بیان میرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔